بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد یکن الفاء لبیان العلت، اور فا کبھی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے اور یہ اس کے حقیقی معنی ہے۔ یہاں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی فا علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ اس کے مجازی معنی ہے۔ فا جب علت بیان کرنے کے لیے آئے گا تو اس کی دو صورتیں ہوگی۔ نمبر ایک، فا کا ما بعد علت ہوگا اور اس کا ما قبل، فا کا ما قبل جو ہوگا وہ اس کا معلول اور اس کا حکم ہوگا۔ دوسری صورت، فا کا ما بعد حکم ہوگا، معلول ہوگا اور فا کا ما قبل علت ہوگا۔ فا علت کے لیے اس وقت ہوگا جبکہ اس کے حقیقی معنی یعنی تعقیب مال وصل مراد لینا متعذر ہو، اس وقت فا علت کے معنی دے گا۔ فا جب علت کے لیے ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی صورت ہے فا کا ما بعد علت اور اس کا ما قبل حکم ہو۔ اس کی پہلے مصنف علیہ الرحمہ مثال دے رہے ہیں۔ مثال ہو، اس کی مثال یعنی فا کا ما بعد علت ہو اور فا کا ما قبل حکم ہو۔ اذا قال لعبدہ، جب مالک اپنے غلام سے کہے ادی الی الفن، تو مجھے 1000 دے دے، فانت حر، اس لیے کہ تو آزاد ہے، کان العبد حرا فی الحال، تو غلام اسی وقت آزاد ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُؤَدِّ شَيْئًا، اگرچہ غلام نے کچھ بھی ادا نہ کیا ہو۔ اوپر ہم نے دیکھا کہ فا علت کے لیے اس وقت ہوگا جبکہ اس کے حقیقی معنی متعذر ہو۔ اس مثال میں فانت حرن جو ہے یہ فا تعقیب مال وصل کے لیے نہیں ہو سکتا، اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ اگر فا کو ہم عطف کے لیے مانیں گے، اس کے حقیقی معنی مراد لیں گے، اس صورت میں دو خرابیاں لازم آئے گی۔ ایک خرابی لفظی ہے اور دوسری خرابی معنوی ہے۔ لفظی خرابی یہ ہے کہ اس صورت میں یعنی جب فا کو عطف کے لیے ہم مانیں گے ادی الی الفن، یہ معطوف علیہ بنے گا اور انت حرن یہ معطوف بنے گا۔ اس صورت میں ادی الی الفن یہ جملہ انشائیہ ہے اور انت حرن یہ جملہ خبریہ ہے، تو جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر عطف کرنا لازم آئے گا، یہ لفظی خرابی ہوگی۔ اور معنوی خرابی یہ ہوگی جب ہم فا کو عطف کے لیے مانیں گے، اس صورت میں چونکہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں مستقل کلام ہوتے ہیں جیسے ہم نے سے پہلے پڑھا، تو صورت میں مالک کا ادی الی الفن کہنا غلام پر کسی چیز کو لازم کرنا لازم ہوگا۔ اس صورت میں مطلب یہ نکلے گا کہ وہ خود اپنے آپ پر کسی چیز کو 1000 کو لازم کر رہا ہے، اس لیے کہ غلام اور غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سب مولا کا ہے، تو اس صورت میں اپنے آپ پر 1000 کو لازم کرنا لازم آئے گا، اور یہ فعل عبث ہے، لغو ہے۔ تو ان دو خرابیوں کی وجہ سے ہم فا کو عطف کے لیے نہیں مانیں گے بلکہ فا علت کے لیے ہوگا۔ تو فا کا ما قبل جو ہے وہ معلول ہوگا اور فا کا ما بعد علت ہوگا، انت حر علت ہے۔ اور علت اور معلول میں علت پہلے ہوتی ہے اور معلول بعد میں ہوتا ہے، آزادی پہلے ہوتی ہے اور 1000 کا دینا بعد میں ہوتا ہے۔ جب علت پہلے ہوتی ہے اور یہاں علت ہے انت حر، تو آزاد اسی وقت ہو جائے گا
چاہے وہ 1000 ادا کرے یا ادا نہ کرے، یہ بولتے وقت ہی وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اتنی بات ہوگی کہ غلام کے ذمے 1000 روپے قرضہ ہوگا، لیکن آزادی اس پر موقوف نہیں ہوگی کہ 1000 روپے دے گا تو آزاد ہوگا، تو ادائیگی پر اس کی آزادی موقوف نہیں ہوگی، معلق نہیں ہوگی، اس لیے کہ تعلیق پر یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اس لیے آزاد تو اسی وقت ہو جائے گا چاہے وہ ادا کرے یا نہ کرے۔ ہاں البتہ غلام پر 1000 روپے قرضہ ہوگا۔ یہ مثال تھی کہ فا کا ما بعد علت ہے اور فا کا ما قبل یہ حکم ہے۔ اسی کی دوسری مثال آگے مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں، وَلَوْ قَالَ لِلْحَرْبِيِّ، اور اگر مسلمان نے حربی سے کہا انزل تو اتر جا، فَأَنْتَ آمِنٌ تو مامون ہے، اس لیے کہ تو مامون ہے، کَانَ آمِنًا تو وہ مامون ہوگا، وَإِن لَمْ يَنزل اگرچہ وہ نہ اترے۔ فَأَنْتَ آمِنٌ میں جو فا ہے اس کو بھی ہم عطف کے لیے نہیں مان سکتے، اس صورت میں بھی لفظی خرابی لازم آئے گی کہ انزل جملہ انشائیہ ہے اور انت آمن جملہ خبریہ ہے، تو جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر عطف کرنا لازم آئے گا جو کہ مستحسن اور اچھا نہیں ہے، اس لیے ہم فا کو علت کے لیے مانیں گے۔ انزل تو اتر جا، اس وجہ سے اتر جا کہ تو معمون ہے، تو انت آمن علت بنے گا، اور اوپر ہم نے دیکھا کہ علت پہلے ہوتی ہے معلول بعد میں ہوتا ہے، تو معمون اسی وقت ہو جائے گا چاہے وہ اترے یا نہ اترے۔ وفی الجامع، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فا کے علت ہونے کی اور مثال بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے 2 مثالیں بیان فرمائی تھی فا کے علت ہونے کی، وہ دونوں مثالوں میں فا علت پر داخل تھا اور فا کا ما قبل حکم تھا، جبکہ یہاں آگے اور مثال جو بیان فرما رہے ہیں اس مثال میں فا کا ما قبل علت ہے اور فا کا ما بعد حکم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے یہ کہے امر امراتی بیدک، میری عورت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، فطلقھا تو اس کو طلاق دے دے، سامنے والے نے اس کی عورت کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں اگر وہ مجلس میں طلاق دیتا ہے اسی مجلس میں تو طلاق واقع ہوگی، اور ایک طلاق واقع ہوگی اور ایک طلاق کے بعد وہ طلاق بھی طلاق کے بائنہ واقع ہوگی۔ بائنہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امر امراتی بیدک سے دوسرے آدمی کے حوالے وہ کر رہا ہے، معاملہ اس کے سپرد کر رہا ہے، اور یہ الفاظ کنائی ہے، اور الفاظ کنائی سے واقع ہونے والی طلاق بائنہ ہوتی ہے، اس وجہ سے طلاق جو واقع ہوگی وہ طلاق بائنہ ہوگی۔ مجلس کی قید اس وجہ سے ہے کہ یہاں وہ تفویض طلاق کر رہا ہے، طلاق کا معاملہ اس کے حوالے کر رہا ہے، اور تفویض طلاق مجلس ہی پر منحصر ہوگی، اسی مجلس میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے، اگر وہ مجلس ختم ہو گئی تو دوسری مجلس میں وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ طلاق دینے کا وکیل بناتا ہے تو وکیل بنانے کی صورت میں وہ مجلس پر منحصر نہیں ہے، بلکہ مجلس کے بعد بھی وکالت باقی رہتی ہے، اور مجلس کے بعد بھی اگر وہ آدمی طلاق دیتا ہے تو صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وفی الجامع، اور جامع صغیر میں ہے، امام محمد علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے جامع صغیر، اس میں یہ مثال لکھی ہے، اذا قال، اگر شوہر کسی دوسرے آدمی سے کہے امر امراتی بیدک، میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، فطلقھا پس تو اسے طلاق دے دے، فطلقھا فی المجلس، دوسرے آدمی نے اس کی بیوی کو مجلس میں طلاق دے دی، طلقت تو عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی،
ततलीक़तन बाइनतन, एक तलाक़ बाइना वाक़ हो जाएगी। अम्रु इमराती बियदिक के बाद जो फ़ा है वो फ़ा अत्फ़ के लिए नहीं हो सकता। वजह वही है कि उस सूरत में अगर फ़ा को अत्फ़ के लिए मानेंगे तो उस सूरत में फ़ा का मा क़ब्ल जो है मातूफ़ अलैह वो जुमला ख़बरिया है और फ़ा का मा बाद जो है वो जुमला इंशाइया है। तो सूरत में जुमला इंशाइया का जुमला ख़बरिया पर अत्फ़ करना लाजिम आएगा जो कि मुस्तहसन नहीं है। इस वजह से हम यहाँ फ़ा को इल्लत के लिए मानेंगे। अब फ़ा का माक़ब्ल इल्लत है, मेरे औरत का मामला तेरे हाथ में है पस तू तलाक दे दे का मतलब ये होगा कि तू तलाक दे दे। तलाक देने की वजह और सबब यह है कि मैंने उसका मामला तेरे हाथ में दे दिया है। अब उसने तलाक दे दी तो एक तलाक वाक़ होगी। आगे मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं वला यकुनु सानी तौकीलन बितलाक़ी गैरिल अव्वली, और शौहर का दूसरा कौल यानी फ़तल्लिक़हा ऐसी तलाक का वकील बनाना नहीं है जो पहली तलाक के अलावा हो। इस इबारत में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को इश्काल नहीं होना चाहिए कि कोई ये सवाल कर सकता है कि यहाँ दो कलाम है, अम्रु इमराती बियदिक एक और तल्लिक़हा दूसरा कलाम, तो वाक़ होने वाली तलाक दो होनी चाहिए। अम्रु इमराती बियदिक से एक तलाक की तफवीज़ और तल्लिक़हा से दूसरी तलाक की तफवीज़, तो वो तलाक दे दे तो दो तलाक वाक़ हो। ऐसा कोई इश्काल कर सकता है? उसका जवाब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अम्रु इमराती बियदिक सिर्फ इसी से तफवीज़ तलाक हो रही है, यानी तलाक को उसके हवाले कर रहा है। और फ़तल्लिक़हा आगे वाला जो कलाम है उससे दूसरी तलाक की तफवीज़ नहीं दे रहा है, दूसरे तलाक का मामला उसके हवाले नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो महज पहले कलाम का बयान है, उससे मुस्तकिल कलाम नहीं है, बल्कि वो तो माक़ब्ल अम्रु इमराती बियदिक का बयान है। इस वजह से वाक़ होने वाली तलाक सिर्फ एक ही होगी, दो तलाक वाक़ नहीं होगी। तो उसके कलाम का मतलब यह हो गया, मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं फसारा कअन्नहु क़ाला, बस गोया कि उसने ऐसा कहा तल्लिक़हा उसे तलाक दे दे, बिसबबि अन्न अमरहा बियदिक इस वजह से कि उसका मामला तेरे हाथ में है। अब तलाक देगा तो एक तलाक बाइना होगी और मजलिस पर मुनहसिर होगी। आगे मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा और फ़ा के इल्लत होने की मिसाल बयान फरमा रहे हैं। वलौ क़ाला, और अगर शौहर ने दूसरे आदमी से कहा तल्लिक़हा उसको तलाक दे दे, यानी मेरी बीवी को तलाक दे दे, फ़जअल्तु अमरहा बियदिक इसलिए कि मैंने उसका मामला तेरे हाथ में दे दिया है, फ़तल्लक़हा फ़िल मजलिसी दूसरे आदमी ने उसकी बीवी को मजलिस में तलाक दे दी, तुल्लिक़त तत्लीक़तन रजइयतन तो उस औरत को एक तलाक़ रजई वाक़ होगी। इससे पहली वाली मिसाल में था अम्रु इमराती बियदिक फ़तल्लिक़हा और यहाँ है तल्लिक़हा फ़जअल्तु अमरहा बियदिक। पहली मिसाल में अम्रु इमराती बियदिक पहले था और तल्लिक़हा बाद में था, और यहाँ तल्लिक़हा पहले है और जअल्तु अमरहा बियदिक ये बाद में है। पहली मिसाल में फ़ाका मा बाद ये हुक्म था और फ़ाका मा क़ब्ल ये इल्लत था, जबकि इस मिसाल में फ़ाका मा बाद इल्लत है और फ़ाका मा क़ब्ल हुक्म है। अगर तल्लिक़हा पहले कहा और उस आदमी ने उसकी बीवी को तलाक दे दी तो वाक़ होने वाली तलाक तलाक़ रजई होगी, और पहली मिसाल में था तलाक़ बाइना थी। वजह उसकी ये है कि पहली सूरत में अम्रु इमराती बियदिक ये पहले था और अम्रु इमराती बियदिक ये अल्फाज किनाई है, और अल्फाज किनाई से वाक़ होने वाली तलाक़ बाइन होती है। इस वजह से पहली मिसाल में तलाक बाइन वाक़ हो रही थी, जबकि यहाँ शुरू का कलाम
طلقہا ہے اور طلقہا لفظ صریح ہے، اور لفظ صریح سے واقع ہونے والی طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اس لیے اس مثال میں اگر وہ طلاق دے دے گا تو طلاق واقع ہوگی اور ایک واقع ہوگی۔ ایک واقع ہونے کی وجہ وہی ہے کہ طلقہا اور جعلت امرہا بیدک دونوں الگ الگ مستقل کلام نہیں ہے، بلکہ طلقہا یہ تفویض طلاق ہے، اختیار دے رہا ہے، اور جعلت امرہا بیدک یہ اسی ما قبل کا بیان ہے، مستقل کلام نہیں ہے، اس لیے کہ فا عطف کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر فا عطف کے لیے ہوتا تو اس صورت میں دونوں مستقل کلام ہوتے اور اس صورت میں دو طلاقیں واقع ہوتی، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، فا عطف کے لیے نہیں ہے، اس سے دو مستقل کلام نہیں ہے، بلکہ فا کا ما بعد ما قبل کا بیان ہے۔ اور مجلس کی قید اس وجہ سے ہے کہ یہاں بھی وہ طلاق کا اختیار دے رہا ہے۔ جب طلاق کا اختیار دے رہا ہے اور تفویض طلاق مجلس ہی پر منحصر ہوتی ہے، اسی لیے اس وجہ سے مجلس ہی میں اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی، اور ایک طلاق واقع ہوگی اور طلاق رجعی واقع ہوگی۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ اور مثال بیان فرما رہے ہیں کہ فا کے بجائے اس نے واو کا استعمال کیا، چنانچہ فرمایا وَلَوْ قَالَ، اور اگر شوہر نے دوسرے آدمی سے کہا طلقہا تو اس کو طلاق دے دے۔ وَجَعَلْتُ أَمْرَهَا بِيَدِكَ، اور میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ فَطَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ، چنانچہ دوسرے آدمی نے اس کو مجلس میں طلاق دے دی۔ طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْن، تو اس کو دو طلاق بائن واقع ہوگی۔ فا کو جب فا داخل ہو تو اس کو تو ہم علت کے لیے بنا سکتے ہیں، اس کے برخلاف یہاں واو ہے، واو علت کے لیے نہیں آتا ہے، اس لیے ہمیں واو کو عطف کے لیے ماننا پڑے گا۔ جب واو عطف کے لیے ہے تو طلقہا مستقل کلام اور جعلت امرہا بیدک یہ مستقل کلام ہو گیا۔ جب دونوں مستقل کلام ہے تو معطوف علیہ سے ایک طلاق اور جعلت امرہا بیدک معطوف سے دوسری طلاق واقع ہوگی۔ گویا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس کو دو طلاق دینے کا اختیار دے رہا ہے، جب وہ اس کو طلاق دے دے گا تو اس کو دو طلاقیں واقع ہوگی۔ اور مجلس کی قید اس لیے لگائی کہ یہاں وہ طلاق کا اس کو اختیار دے رہا ہے۔ جب اختیار دے رہا ہے تو تفویض طلاق مجلس پر منحصر ہوگی، اس لیے مجلس میں طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی، اور دونوں طلاق بائن واقع ہوگی۔ اگرچہ طلقہا سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوتی ہے، اور امر امراتی بیدک سے جو الفاظ کنائی ہے جب اس سے طلاق واقع ہوگی تو وہ طلاق بائن ہوگی۔ یہاں دو طلاقیں جمع ہو گئی، ایک رجعی اور ایک بائن، اور جب رجعی اور بائن دونوں جمع ہو جائیں تو اس صورت میں دونوں طلاق بائن بن جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اس کو ایک طلاق بائن اور ایک طلاق رجعی واقع ہوئی تو بائن سے وہ محل رجعت رہی نہیں، اسے اب رجوع کر ہی نہیں سکتا، اس لیے جو رجعی تھی وہ بھی بائن بن جائے گی، اور اس صورت میں دونوں طلاق بائن واقع ہوگی۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ اور مثال دے رہے ہیں وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اور اسی طرح اگر شوہر نے کہا طلقہا وَأَبِنْہا، اس کو طلاق دے دے اور اس کو بائنہ کر دے، یا اس کے برخلاف ابنہا و طلقہا، ابنہا کو پہلے کہا طلقہا کو بعد میں کہا، اس کو بائنہ کر دے اور طلاق دے دے۔ فطلقہا، دوسرا آدمی نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی، فی المجلس، مجلس میں، وقعت تطلیقتانی، تو دو طلاقیں بائن واقع ہوگی۔ یہاں بھی طلقہا و ابنہا کے درمیان یا ابنہا طلقہا کے درمیان واو کا استعمال کیا ہے، اور واو عطف کے لیے ہے۔ جب واو عطف کے لیے ہے تو معطوف علیہ مستقل کلام اور معطوف مستقل کلام ہو گیا۔ جب دونوں مستقل کلام ہے تو دونوں سے واقع ہونے والی طلاق بھی الگ الگ مستقل ہوگی، اس وجہ سے دو طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ طلقہا سے طلاق رجعی واقع ہوگی اور ابنہا سے طلاق بائن واقع ہوگی، لیکن جیسے اوپر ہم نے دیکھا کہ جب طلاق رجعی اور طلاق بائن جمع ہو جائے تو اس صورت میں دونوں طلاق بائن بن جاتی ہے۔ آگے جو مصنف علیہ الرحمہ نے فی المجلس کی قید لگائی ہے، یہ قید
قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ یعنی طلقھا و ابنھا سے چونکہ وہ آدمی دوسرا آدمی کو وکیل بنا رہا ہے، اوپر کی جو مثالیں تھی ان مثالوں میں اس کو اختیار دے رہا تھا، یا اختیار نہیں دے رہا ہے بلکہ یہاں تو وہ اس کو وکیل بنا رہا ہے، اور وکیل ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ مجلس میں بھی اور مجلس کے بعد بھی باقی رہتا ہے وکالت، تو اس وجہ سے اگر وہ مجلس میں دے تب بھی اور مجلس کے بعد دے تب بھی اس کو 2 طلاقیں اور دونوں طلاقیں بائن واقع ہو جائے گی۔ تو یہاں جو فی المجلس کی قید ہے وہ قید اتفاقی ہے۔ وعلى هذا قال اصحابنا رحمهم اللہ تعالی۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فا کے علت کے لیے ہونے کی اور ایک مثال بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ فا کبھی علت پر داخل ہوتا ہے اور اس کا ما قبل معلول ہوتا ہے، اور کبھی فا کا ما قبل علت اور فا کا ما بعد معلول ہوتا ہے۔ آگے جو مصنف علیہ الرحمہ مثال بیان فرما رہے ہیں اس میں فا کا ما قبل علت اور فا کا ما بعد حکم ہے۔ پہلے ہم مسئلہ سمجھیں گے کہ ایک آدمی کی باندی ہو، مالک نے اپنی باندی کا نکاح کسی اور سے کر دیا، بعد میں باندی کے مالک نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ جب وہ اپنی باندی کو آزاد کر دے گا تو اس صورت میں باندی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے نکاح میں رہنا چاہیں تو نکاح میں رہیں، اور اگر اس نکاح کو فسخ کرنا چاہے اور اس کے نکاح سے نکل جانا چاہے تو نکل بھی سکتی ہے، چاہے اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اختیار بہرحال اس کو حاصل ہوگا۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ باندی کو اختیار اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ اس کا غلام آزاد ہو۔ ان کے پاس دلیل ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا، اس وقت ان کے شوہر جو ہے وہ غلام تھے، اس وجہ سے اختیار دیا تھا۔ اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے اختیار دیا تھا اس وقت ان کے شوہر آزاد تھے، اور ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، اس وجہ سے حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت بریرہ کے حال سے زیادہ واقف تھی، اور ممکن ہے کہ پہلے ان کے شوہر غلام ہو بعد میں آزاد ہو گئے ہوں، لیکن اس کی خبر اور اطلاع حضرت عبداللہ ابن عباس کو نہ پہنچی ہو۔ بہرحال عبارت دیکھتے ہیں وَعَلَى هَذَا، اسی بنا پر یعنی فا علت کے لیے ہوتا ہے، اور فا کا ما قبل علت اور فا کا ما بعد حکم ہوگا۔ قال اصحابنا، ہمارے اصحاب احناف نے فرمایا اذا اعتقت الامت، جب باندی اذا اعتقت الامت المنکوحۃ، جب منکوحہ باندی آزاد کر دی جائے، ثبت لها الخیار، تو اس کے لیے خیار عتق ثابت ہوگا، سواء کان زوجها عبدا او حرا، چاہے اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو، خیار عتق اس کو حاصل ہوگا۔ اور خیار عتق کیوں حاصل ہوگا اس کی علت اور وجہ بیان فرما رہے ہیں، لأن قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لبریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حین اعتقت، جب وہ آزاد کر دی گئی، ملکتی بضع کی، تو اپنے بضع کی مالک ہو گئی ہے، فاختاری، لہذا تو اختیار کر لے، یعنی تجھے اختیار ہے اپنے شوہر اپنے شوہر کے نکاح میں رہنے کا اور نہ رہنے کا۔ اثبت الخیار لہا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اختیار کو ثابت کیا بسبب ملکہا بدعہا، اس وجہ سے کہ وہ اپنے ملک بضع کی مالک ہو گئی، بالعتق کی آزادی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا ملکتی بضع کی، تو اپنے بضع کی مالک ہو گئی ہے، فاختاری تو اختیار کر لے۔ یہ فا علت ہے، اختیار جو ان کو ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا کہ وہ اپنے بضع کی مالک ہو گئی تھی، تو بضع کا مالک ہونا یہ علت ہے، اور اختیار کا حاصل ہونا وہ اس کا معلول ہے، اس کا حکم ہے، فا یہاں علت کے لیے ہے۔ اور حضور نے اس وجہ سے ان کو اختیار دیا کہ وہ اپنے بضع کی مالک ہو گئی تھی، اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ وَهَذَا الْمَعْنَى، اور یہ معنی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ملک بضع کا ثابت ہونا لا يتفاوت، متفاوت نہیں ہوتا ہے، بین کون الزوج عبدا او حرا، چاہے ان کے شوہر غلام ہو یا آزاد ہو۔ بہرحال اس مثال میں یہ بتلانا ہے کہ فاختار کے فا سے پہلے جو فا ہے وہ علت کے لیے ہے، فا کا ما قبل علت ہے اور فا کا ما بعد معلول ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔